سے باہر دیکھنے والی وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین 14 اگست 1947 کو وجود میں آنے والا یہ پاکستان معدنیات کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے لبریز یہ پاکستان آج مسائلوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے قصوروار کون ہے؟ سیاستدان، عوام یا اور کون؟ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے قادر خان مندوخیل صاحب، انہیں ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جنرل سیکرٹری ہے پاکستان ڈیموکریٹک لائنس فورم کے جناب طاہر رحیم صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے تیسرے مہمان تجزیہ نگار ہے، اخبار نویس ہیں اور اخباروں میں کالم لکھتے رہتے ہیں، جناب محمد فیاض ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم۔ قادر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا کے اندر کہا کہ وسائل کے حوالے سے ہمارا پاکستان معدنیات، زراعت کے حوالے سے بھرا ہوا ہے، لیکن آج جو مسائل میں گھرا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ آپ کس کو قصوروار ٹھہرائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قصوروار جو ادارے خراب کرنے، توڑنے اور اداروں کو مضبوط نہ ہونے والوں کو قصوروار ٹھہرا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک عدلیہ ہے، یہ بھی ایک ادارے کے طور پہ کام کریں۔ اب اگر عدلیہ جو فیصلے صادر فرماتے ہیں اور ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، چور ڈکیت کھلے عام گھوم رہے ہو، ٹارگٹ کلنگ جو نا وہ کلر جو نا کھلے عام گھوم رہے ہو، اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہ ہو اور ان کو عدالتوں میں پیش کرنے والا کوئی نہ ہو، اور وہاں پہ جو سزا اور وہ سزا پر عمل درآمد کرنے والا کوئی نہ ہو، تو آپ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر کا صورتحال کیسے اچھا ہوگا۔ دوسری صورتحال آپ یہ دیکھیں اکانومیکل ہے۔ پکڑنے والا کون ہے؟ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، پکڑنے والا یہی تو میں کروں، جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، جو حکومت میں وفاقی حکومت میں یا سندھ کی میں بات کروں، جو اس طرح جو ٹارگٹ کلر ہے، جو کرمنلز ہے، اور وہ کھلے عام کرمنل کے ساتھ وہ تصویریں کھنچوا کے اور کھلے عام کرمنلز کے بارے میں وہ یہ کہتے ہو کہ اگر یہ مجرم ہے تو میں بھی مجرم ہوں، تو اس کے بعد پھر آپ کسی گلہ شکوہ کریں گے؟ ایک اگر آدمی جو کرتا تھا، جو ذمہ دار ہو وزیر داخلہ کے پوسٹ پہ، اور وہ یہ کہیں کہ جی میں بدماش ہوں اور مجھ سے بڑا بدماش نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ انصاف اور پھر آپ توقع کسے رکھیں گے؟ اس کے علاوہ اکانومی کی اگر میں بات کروں، اگر یہ لا اینڈ آرڈر کا صورتحال یہ ہو تو آپ مجھے بتاؤ کون سا انویسٹر آئے گا؟ اور پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے، پاکستان کے اندر جو کاروباری لوگ ہیں، جہاں ان کی جان کا تحفظ نہیں ہو، جہاں مال کا تحفظ نہیں ہو، جہاں ان کا کاروبار کا تحفظ نہیں ہو، اس کے بعد جا کے وہ کیا کریں گے؟ وہ انویسٹمنٹ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر جس طرح آئے دن ہڑتالیں، آئے دن وہ سسٹم کو خراب کرنا، آئے دن جو نا رشوت اور کرپشن کا بازار گرم کرنا، تو آپ مجھے بتاؤ کہ یہ ملک کس طرح چلے گا اور یہ سسٹم آگے کس طرح بڑھے گا؟ آپ کو سب سے پہلے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، آپ کو عدلیہ کو مضبوط کرنا ہوگا، عدلیہ کی جو فیصلے ہیں ان کے اوپر جو نا آپ نے احکامات صادر فرما کے ان کو ماننا ہوگا، ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عمل درآمد کون کرائے گا؟ میں کرائیں گا، آپ کرائیں گے، حکومت کرے کون کرائے گا؟ عوام کرائے گی، کون کرائے گا؟ یہ اپوزیشن، عوام تو بیچارے، اپوزیشن کرے، عوام تو بیچارے ہڑتال کے کال کے انتظار کر رہے ہیں۔ آج اس پارٹی مطلب آج اس پارٹی کی ابھی بھی ہڑتالوں کی کال کے اندر ہی اس عوام کو لے کے چلنا پڑے گا۔ طاہر رحیم صاحب، آپ کیا کہیں گے اس وقت ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے؟ آپ جنرل سیکرٹری بھی پاکستان ڈیموکریٹک لائنس فورم کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس ملک کو ڈیولپ کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی اگر اس ملک کو ترقی کی راہ پہ چلے کے جانا ہے تو بنیادی طور پر جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں پاکستان کے اندر، جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو سنسیئر ہونا پڑے گا۔ اب تک اس 62 سالہ تاریخ کے اندر ہمارے ملک میں المیہ یہ رہا ہے کہ سنسیئر لیڈرشپ نہیں ملی ہے۔ پاکستان کی قوم آج دن تک ایک لیڈر کی تلاش میں ہے جو ان کو ابھی تک نہیں ملا ہے۔ دوسری چیز، جو ہمارے ملک کی جو موجودہ جو صورتحال ہے، اس کے سب سے بڑی ذمہ داری انہی سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب سیاست میں کرائم نے پناہ لی ہے، جرائم پیشہ لوگوں نے سیاسی چھتری میں پناہ لی ہے، تو اس وقت سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات دگرگوں ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ المیہ ہے کہ آج سیاستدانوں کو سوچنا پڑے گا کہ اپنے اندر سے کرمنلز کو نکالیں، کرمنلز کو پروٹیکشن چھوڑ دیں، پولیٹیکل بلیک میلنگ چھوڑ دیں، تب جا کے ماحول درست ہوگا۔ بصورت دیگر یہ کچھ عرصہ اور رہے گا اور پھر یہ نہ ہو کہ عوام
جیسے مصر میں ہوا، جیسے تیونس میں ہوا اور دیگر عرب ممالک میں ہمیں ایک لہر محسوس ہو رہی ہے، اس کا اثر یقینی طور پر پاکستانی عوام لیں گے، اور وہ ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ ایک بم ہے جو ایک پھٹ سکتا ہے کسی وقت بھی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ارکان اسمبلی سیاسی کردار اپنا ادا صحیح کر رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں سلیم بھائی، پہلی بات تو میں تھوڑا سا اپنے دونوں دوستوں سے اختلاف کروں گا، جو آپ کا بڑا بیسک کویسچن تھا کہ پاکستان بننے کے بعد کیا وجوہات ہے کہ یہاں بھی ایگریکلچر بھی ہے، نیچرل ریسورسز بھی ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، مالا مال ہے یہ ملک، لیکن اس کے باوجود یہ آج صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ ایک ناکام اسٹیٹ ڈکلیئر ہونے جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے کے بعد انفارچونیٹلی جو اس کے فاؤنڈر تھے، جو اس کے ساتھ مخلص لوگ تھے، وہ جلدی دنیا سے چلے گئے، اور بعد میں یہاں پہ آپ کی سول بیوروکریسی نے اور اس نے یہاں پہ ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جو جس سسٹم کی وجہ سے آج یہ ہماری یہ اسٹیٹ جو ہے تباہی کے دانے پہ کھڑی ہوئی ہے، یعنی ایسا کریکٹ سسٹم، ایسا ظالمانہ سسٹم جس نظام نے یہاں پہ طبقاتی نظام تعلیم کو جنم دیا، جہاں پہ دو طبقات کو جنم دیا، یعنی آپ دیکھیں اس نظام کے اندر ایک طرف غریب غریب تر ہوتے جا رہا ہے اور امیر امیر تر ہوتے جا رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، بیسک چیز یہ کہ یہاں کا وہ ایلیٹ طبقہ، وہ طبقہ کے جو شروع سے جاگیردار بھی تھا۔ آپ اس کے اوپر متفق ہیں کہ جیسے کہ طاہر رحیم صاحب نے یہ کہا کہ اس وقت کوئی بھی لیڈر کی صورت میں ہمیں نظر نہیں دیکھیں یہ اگر اس کو ہم سطحی طور پہ اگر سمجھے تو ہمیں بات نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو ہم سارا قصوروار سیاستدانوں کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اگر ہم 3 سالہ دور یہ دیکھیں، ہزاروں خامیاں ہوں گی، بے شک ہزاروں خامیاں ہوں گی، لیکن اس میں آپ یہ دیکھیں آپ کے 18ویں ترمیم بھی آئی، یہاں پہ نیشنل ایوارڈ بھی سامنے آیا، اور یہاں پہ سیاستدانوں نے میچورٹی کا ایک مظاہرہ بھی کیا، ہمیں سارے حالات نظر آ رہے ہیں، لیکن کیا ہم ان 3 سالوں پہ اپنی سوچ کو فوکس کر کے ہم پورا ڈکلیئر کر دیں کہ جناب ان 3 سالوں ہی کی وجہ سے ساری بربادی آئی ہے؟ نہیں، ایک انٹلیکچل، ایک دانشور، ایک شعور کی آنکھ سے دیکھنے والا شخص پورے پاکستان کی تاریخ کو دیکھے گا، اس تاریخ کے تناظر میں دیکھے گا کہ اس ملک کا قادر خان مندوخیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری 3 سال کے اندر ہی ہوا سب کچھ۔ اس سے پہلے بھی جو ڈکٹیٹر کا 9 سالہ دور تھا مجل مشرف کا، یہ اسی کا اسی کا تسلسل ہے۔ اور دوسری میں عرض کرنا چاہوں، طاہر رحیم صاحب کی بات سے میں اختلاف کروں گا کہ پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں لیڈر نہیں ہے تو پوری قوم، آج میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پوری قوم کی امیدیں میاں نواز شریف صاحب کی طرف کیوں ہیں؟ عدلیہ کی آزادی کے لیے پورے قوم میاں نواز شریف کی طرف جو نا وہ کیوں دیکھ رہے تھے؟ آج سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اور یہ کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب کی طرف میاں صاحب 3 سال تک خاموش رہنے کے بعد کہاں سے خاموش رہے؟ ریاست کیا کہیں گے آپ؟ بتاؤ یہ خاموشی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، قادر مندوخیل صاحب کو یہ رائٹ ہے کہ یہ مطلب ایز اے اسپوکس مین آف نواز گروپ صاحب کے یہ بالکل یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں جب ہم کسی بھی چیز کا کوئی صحیح جائزہ لیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں مسائل کا حل نہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے، نہ پیپل پارٹی کے پاس ہے، نہ کسی اور جماعت کے پاس ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں کہ مسائل اس اسٹیٹ کے اتنے پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، وار اینڈ ٹیرر کی صورتحال دیکھیں، آپ معاشی صورتحال دیکھیں، ان تمام صورتوں کے اندر اگر یہ تمام جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ بیٹھ گئے نا، بیٹھے تو تھے نا، میں وہی عرض کر رہا ہوں، چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو یہی تو کیا جو پہلے ہوا 63-64 سال میں جو اس ملک کا بیڑا غرق کر کے ماشاء اللہ اور دوسرے لوگوں نے کرپٹ لوگوں نے کیا، وہ تو آپ کے سامنے۔ اسی وجہ سے تو لندن میں جو کانفرنس ہوا تھا محترمہ بینظیر بیٹے اور میاں نواز شریف صاحب کے بیچ میں، اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی جس کی کئی شک ہے اور وہ کئی مہینوں کی ایک محنت ہے، اور یہ سارے ایک چیز جو سائن ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو پچھلا گزر گیا اس کو چھوڑ دو، آنے والے وقت کو اپنی قوم کو، اپنی بچوں کو، اپنی مستقبل کو، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر لیڈر کے حوالے سے بات یہ ہے، میں نے جو بات کہی تھی اس پہ میں اس لیے قائم ہوں کہ جو ان کا کہنا ہے یہ اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، یقیناً ان کا رائٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ لیڈرشپ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو بات کر رہے ہیں، یقیناً وہ سائن ہوا تھا، لیکن اس کے اندر، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر، اور میرے بھائی نے جو فیاض صاحب نے بات کی ہے 18ویں ترمیم منظور ہوئی، ان سب چیزوں کے اندر اگر ان کا آپ جائزہ لیں گے
تو پاکستانی عوام کے لیے کیا ملا؟ کیا ہے بس پاکستانی بہت عوام کچھ ہے، کے بس لیے یہ مجھے بتا دیں. آپ اس غور گورنمنٹ کے- میں یہ کہوں گا، ہاں چاہو آپ نے غور سے پڑھا ہی نہیں. میں اپنی بات کرو. جیسے 18ویں ترمیم ہے، پوری 18ویں ترمیم کو اجازت لے لیں، سوائے اس چیز کے کہ حکومت کیسے کرنی ہے. پبلک کے لیے کوئی ایسی کنکریٹ جو امینڈمنٹ نہیں کی گئی ہے جس سے یقینی طور پر حقیقی عوامی نمائندے اسمبلی میں پہنچے. نمبر ایک میں بتا دیتا ہوں، کلیئر کر دیتا ہوں، وہ لوگ کیسے رائٹ ہے ان کا جو ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ فارن بزنس رکھتے ہیں، دوسرے ملکوں میں ان کا کاروبار ہے، ان لوگوں کا پاکستان کے اندر کیا انٹرسٹ ہوگا اور کیسے وہ پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کریں گے. دس از امپاسبل. ویری ایکسلنٹ سوال کیا کہتے ہیں آپ کی طرف میں آتا ہے. کالر کو شامل کر کے سنتے ہیں. کون ہمارے ساتھ لائن پر ہے؟ السلام علیکم. لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. جی طے ہوئے. بات یہ ہے کہ جب تک ہماری لیڈرشپ کے مفادات پاکستان کے اندر نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کی بہتری اس لیڈرشپ سے توقع نہیں کی جا سکتی. آج بولڈ ڈیسیژن امریکن پالیسی کے حوالے سے کیوں نہیں لیے جا رہے؟ وجہ ایک ہی وجہ آپ یہ کام کریں نا، آپ وفاقی حکومت کے اور سندھ کی حکومت کا جو سارا کیچڑ ہے، گند ہے، وہ آپ پنجاب کی یا مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ نہ ڈالیں. اگر گولڈ اسٹینڈ نہیں لیا ہے تو ریمن ڈیوس آج جیل کے سلاخوں کے بیچ کیوں ہے؟ اس کو مشرف کی طرح 600 افراد کو میرے یہ دونوں دوست معذرت کے ساتھ دیکھیں، میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یہ ہمارے جتنے بھی آرگومنٹ ہیں، جتنی بھی بات ہے، یہ بالکل ستی بات ہے. اس لیے ستی بات ہے، دیکھیں آج کی تمام ہم اپنے جھگڑے کو، اپنے آرگومنٹ کو فوکس رکھ رہے ہیں ان دنوں کے اندر، ان 3 سالوں کے اندر. لیکن میرے دونوں بھائیوں کی بات بھی درست ہے، لیکن اس کا ہمیں تسلسل دیکھنا ہوگا. دیکھیے تسلسل کہاں سے شروع ہوا؟ لیڈرشپ کا فقدان جو ہے، میں سمجھتا ہوں قائد اعظم کے بعد ابھی تک لیڈرشپ کا فقدان ہے. ابھی تک فقدان ہے کہ ایک ایسا لیڈرشپ کیا ہوا؟ چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا. کوریا وہ ملک تھا جس کو ہم نے پہلا 5 سالہ پروجیکٹ ہم نے بنا کر دیا. ڈیموکریٹک فورسز کو اگر آپ ٹائم دیتے کو میاں نواز میں وہی بات 93 میں آئے اور جس طرح ایک اکنامک پلان انہوں نے بنایا ہے، اگر آپ 5 سال دیتے تو یہ آج پیچھے کی باتیں کی جا رہی ہے. کالر کو شامل کر کے آپ کی طرف آتے ہیں. سنتے ہیں کون ہمارے ساتھ لائن پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون سا بات کر رہے ہو؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد عمیر بات کر رہا ہوں کورنگی سے. جی عمیر صاحب فرمائیے گا. سر ان سے یہ پوچھنا تھا کہ پنجاب میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کب تک حل ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. عمیر صاحب پنجاب کے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ وفاقی حکومت کا سازش ہے اور یہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے یہ 18ویں ترمیم پنجاب گورنمنٹ کیا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ پنجاب کے اندر گیس کی کیا پرابلم ہے اور گیس اس کو کس طرح مل سکتی ہے. جب آپ 18ویں ترمیم کو دستخط کر رہے تھے تو پنجاب نے نہیں دیکھا کہ ہمیں یہ گیس کہاں سے پرووائڈ ہوگی. گیس تو پورے پاکستان کا جو کنٹرول کرے وہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں، اور کہاں سے گیس آتی ہے؟ گیس تو بلوچستان میں سوئی سے مختلف جگہ سے آتے ہیں، اس کے ڈسٹریبیوشن کا اگر آپ مجھے بتاؤ کہ گیس جہاں پنجاب میں سب سے زیادہ انڈسٹری ہے اور سب سے زیادہ انڈسٹری اگر فیصل آباد کو انڈسٹریل سٹی اگر آپ کہیں گے، وہاں اگر 6 دن میں 5 دن جو نا لوڈ شیڈنگ ہو تو یہ تو انڈسٹری کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو کہنے کا میں کالر کا جواب دوں کہ گیس کی کمی یا گیس کی ڈسٹریبیوشن کا پنجاب گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، یہ وفاقی حکومت کے ہاتھ میں. ٹھیک، میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایک کالر کو